ریڈ گاؤن والی لڑکی مجھے آج رات میرے بیڈ روم میں چاہیے۔ چارلی سگار کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی جل رہی تھیں اور چہرہ بھی جہاں پھینکے جانے والی ٹھنڈی ڈرنک نے پرانا بہت گہری تپش چھوڑی تھی۔ سر لیکن وہ کرو۔ چارلی کی نظریں زمین پر جمی تھیں جبکہ آواز مرجھائی تھی۔ دامیر کے سامنے لیکن لفظ کے استعمال کا انجام جانتے ہو نا تم؟ اس کی آنکھوں کا سر سامنے موجود گارڈز کے ساتھ ساتھ اس کے خاص بندے چارلی کے بھی جان نکال رہا تھا۔ سر وہ وہی لڑکی ہے جس سے آپ چارلی نے آنکھیں میچی تھیں جبکہ دامیر کا غصہ عروج کو پہنچ رہا تھا۔ سر وہ لڑکی آپ کی وائف ہے؟ آئی مین جس سے پیپر میرج میں آپ نے کانٹریکٹ سائن کیے تھے۔ وہ وہی ایشین لڑکی ہے؟ چارلی نے موت کا کنواں عبور کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہیں دامیر کچھ لمحے چپ ہوا تھا۔ پھر بھی آج رات وہ لڑکی مجھے چاہیے جلد۔ دامیر کی بات پر چارلی محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی جو اپنی جذباتیاں میں غلط شخص سے ٹکرا لے بیٹھی تھی۔ ویسے تھا شہر مکمل طور پر خاموشی کی چادر اوڑھے دن کی تھکن اتارنے کے لیے گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ دور کہیں کسی گاڑی کی تیز رفتاری سے گزرنے کی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کرتے پھر سے خاموشی ہو جاتی تھی۔ یہ شہر کے دہانے پر موجود سمندر کے ساتھ بنے بینک بار کلب نے اسوقت باہر کے ماحول کی نسبت انداز کی زندگی کو برق رفتار کر رکھا تھا۔ ریڈ وائن کا گلاس تھامے اس شخص رنگین روشنیوں کی زد میں آئے نیم برہنہ وجود جمی ہوئی تھی جنہیں کسی شکار کی مانند جھپٹنے کی کوئی ایک شکاری ہوش بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جبکہ اس کی نظروں کی نسبت سوچیں لمبی اڑان بھر رہی تھیں۔ عربک میوزک پر ایک کانچ کی گڑیا جیسے محجبین نے بیلی ڈانس کا بہترین مظاہرہ کرتے اس کے گرد چکر لگاتے گویا ایک من پسند گراہک چننا چاہا تھا، پر وہ آدم بیزار لگ رہا تھا۔ گلاس چھوڑتے اٹھنے لگا تھا جب نسوانی وجود کو کسی عکاس کی بیل کی مانند خود سے لپٹتے دیکھ کر بت بنا ہوا تھا۔ مخالف صنف کے بے باک مظاہرے کسی بھی مضبوط اعصاب شخص کا بھی ایما جبکہ وہ تو سر تا پیر اس گندگی میں لتڑا ہوا تھا۔ ایسا ماننا تھا لوگوں کا بے ایمان ڈگمگانے کو کافی تھا۔ کچھ سیکنڈ بنا سانسیں لیے اس پری چہرہ کا جائزہ لیا جس کا سارا وجود تقریباً ہی ارضیاں بکھرا تھا، جہاں پر برائے نام کاٹر انسپائرڈ لباس بھی اس کے جسم کا کوئی خد و خال چھپا نہیں پا رہا تھا۔ وائن سے زیادہ سامنے موجود وجود مکمل طور پر نشے میں مدہوش کرچ کرنے لگا تھا۔ آج کی رات حسین بن سکتی ہے ہینڈسم، اگر تم چاہو تو۔ بے باک انداز میں گڑی اس کے وجود پر نظریں اور پھر مومی ہاتھ آہستگی سے اس کے رخسار سے ہلاتے بہت کچھ کہنے لگے۔ اس نے پلکیں جھپکتے کچھ دیر خود کو کمپرومائز کیا۔ برداشت کا پیمانہ اتنا ہی تھا۔ تبھی گہری سانس بھرتے اس حسن کے پیکر کے برائے نامی لباس جیسی باریک سی پٹیوں میں ابھی کمر پر اپنے بازو جمائے اس سے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک فتح مندی کا احساس لیے وہ لڑکی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ یہ شخص کئی دنوں سے اس کی نظر میں تھا جو ظاہری لباس سے کافی امیر نظر آتا تھا، اگرچہ اس کی طبیعت ابھی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ لیکن اندھیری راتوں کا سرور اسے مکمل اپنے سحر میں جکڑنے لگا تھا۔ پہلی بار ایسا تھا وہ بنا رولنگ کے ہی کسی کو اپنے ہمراہ لے کر جا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ پہنچتے ہی وہ لڑکی اس پر دلبرانہ نگاہ ڈالتے باہر نکلی تھی جبکہ اس نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد اسٹرنگ پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جانے کیا چاہتا تھا یہ باور دل؟ کچھ دیر پہلے اسے ان رنگینیوں کو شدت سے چھونے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو اچانک اسے کہیں جا سوئی تھا۔ وہ لڑکی ماحول میں نمی محسوس کرتے اپنے بے حجابانہ لباس کو دیکھ کے رہ گئی۔ یہ شاید پہلا شخص تھا جو اسے بری طرح طیش میں مبتلا کر رہا تھا۔ بھلا اسے بے باک حسن کا پیکر سامنے ہو اور کوئی نظر انداز کرے، کفر میں نہ مبتلا ہو۔ کیا ہم ایسے رات گزارنے والے ہیں ڈیئر؟ وہ شیشہ انگیزی میں بولتی لڑکی کو سر اٹھائے دیکھنے لگا اور پھر جھٹکتے باہر نکلا۔ دوبارہ سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تھا۔ شاید ایسا کرنے سے اندر کی بے چینی ختم ہو جائے۔ وہ لڑکی اس شخص کے پل پل بدلتے رویوں کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شاید اپارٹمنٹ لاک نہیں تھا، تبھی ہلکا سا ہینڈل پر پریس کرنے سے وہ کھل گیا تھا۔ مقابل کے ماتھے پر ان گنت شکلوں کا جال بچھا تھا۔ ہال میں موجود لڑکی نے آنے والوں پر نگاہ کی تو اس کی باہوں میں جھولتی لڑکی کو دیکھ کر وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی اور اپنی ترنگ میں اندر آتا شخص بری طرح چونکا تھا۔ مطلب وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اب وہ یہاں اکیلا نہیں رہ رہا تھا؟ پہلی بار اپنی حرکت پر تھوڑا نجل ہوتا